دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس پا ہیں پاس پا، ہم چادر بطول کے پاس پا ہیں پاس پا۔ میرے بھائی جناب علی عمران شہین جس طرح فرما رہے تھے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے میں نے 2-3 ولاگ کیے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جو نام نہاد لبرل فاشسٹ ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات خواجہ سراؤں کے حق کی نہیں ہے، یہ خواجہ سراؤں کی حق تلفی کی جا رہی ہے اس کی آڑ میں۔ جب سے یہ قانون بنا 2018 سے، نادرا کے پاس جا کر صرف 20-25 خواجہ سراؤں نے اپنا سٹیٹس لکھوایا، لیکن یہاں پر 2000 سے زائد مردوں نے خود کو جا کر ڈکلیئر کرایا کہ ہم عورت ہیں، اور عورتوں نے جا کر ڈکلیئر کروایا کہ ہم مرد ہیں۔ یہ نادرا کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ یہ بات سینٹ میں انہوں نے کوشچن کا جواب دیتے ہوئے بھی بتائی تھی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ رنگ رنگیلے جرنیل، یہ حکمران اشرافیہ، یہ لوگ جو کہ لبرل فاشسٹ ہیں اور یورپ امریکہ کے فنڈز پر پلتے ہیں، ان کا وتیرہ یہی ہے۔ انہوں نے کبھی 295 کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل فری ریلیشن شپ رکھا جائے۔ اب انہوں نے جناب مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اور ہمارے پارلیمان کے جو اراکین ہیں وہ ان کو صرف اپنی تنخواہوں سے، اپنے TADA سے غرض ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر ہے کیا تھا۔ ایک تو اراکین سینٹ نے اس حوالے سے وائس ریز کی، لیکن اس کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ میں یہاں پر صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ اس ایکٹ کو اگر نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے میڈیکل جو ہے اس کی شپ ڈالی جائے کہ پہلے میڈیکل ایگزامینیشن ہو، جو عورت ہو اس کو عورت ڈکلیئر کیا جائے، جو مرد ہو اسے مرد ڈکلیئر کیا جائے۔ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ خواتین جا کر کہیں گی کہ میں مرد ہوں، مجھے ڈبل حصہ میرے وراثت میں۔ یہ کس طرف ہمارے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ در حقیقت یہ سازش ہے ان حکمرانوں کی کہ ان لوگوں کو اس طرح کے مسائل میں الجھائے رکھیں، یہ اپنے اس طرح کے معاملات میں لگے رہیں اور ہم اپنی حکمرانی کے مزے جو ہے نا وہ لیتے رہیں۔ کبھی کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں مذہبی طور پر، کبھی کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف متوجہ رہیں، لیکن ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سرفروشیوں کی ایک رس پھر چلے گی، ظلم کی بسیط رات ڈھلے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے علاوہ یہاں پر کوئی اور قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے نام نہاد جرنیلوں نے، ہمارے یہ قانون سازوں نے جو حشر ہماری عدلیہ کا کیا ہے، جو نظام عدل ہمارا جو ہے وہ اس وقت سسکیاں لے رہا ہے، لوگ عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں انصاف کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ عدالت میں اس کو چیلنج کر دیں، اور بھائی عدالت میں چیلنج کر دیا تو 20 سال یہی لٹکا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر عدالتیں فیصلے کس طرح کر رہی ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بانجھ ہو چکا ہے۔ یہاں پر سپریم لا قرآن پاک کو قرار تو دیا جاتا ہے، لیکن انصاف کے لیے یہاں پر عمر خضر بھی چاہیے اور قانون کا خزانہ بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔